يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. حامدا ومصليا ومسلما اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے فن خطابت کورس کے زیر اہتمام دوسری کلاس، اس کا دوسرا عنوان جو ہے خطابت کے محاسن، عیوب اور تمام انواع کی عملی و فنی ترتیب۔ خطابت کے محاسن، عیوب اور تمام انواع کی عملی و فنی ترتیب۔ خطابت کے محاسن کیا ہیں، خطابت کے عیوب کیا ہیں، یہ آپ حضرات کے سامنے رکھنے ہیں، اور فنی عملی ترتیب کیا ہے۔ آپ حضرات نے بھی خطابت کی تعریف، اہمیت، یہ حضرت مولانا طاہرین صاحب شیخ الحدیث جامعہ شاہد القرآن، انہوں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ یہ ساری چیزیں نوٹ کرنے کی ہیں۔ خطابت کی کئی ساری قسمیں ہیں، جیسے حضرت نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ خطابت کی ایک قسم مذہبی ہے، خطابت مذہبی۔ دوسری قسم خطابت سیاسی ہے۔ تیسری قسم خطابت عدالتی ہے۔ کون سی ہے؟ عدالتی، ٹھیک ہے۔ یہ تین قسمیں ہیں، اور پھر اس کے علاوہ ایک ہے خطابت علمی، خطابت تدریسی، اور ایک قسم جو ہے خطابت کی وہ تحریکی انقلابی ہے، تحریکی انقلابی، اور ایک قسم ہے اصلاحی سماجی۔ مذہبی علیحدہ ہو گئی، سیاسی علیحدہ ہو گئی، عدالتی علیحدہ ہو گئی، تدریسی علیحدہ ہو گئی، اور اسی طرح تحریکی انقلابی جو ہے یہ علیحدہ ہو گئی، اصلاحی اور سماجی علیحدہ ہو گئی۔ ہر ایک قسم کا جو ہے اپنا ایک طریقہ ہے۔ مذہبی اس کا اپنا طریقہ ہے، سیاسی اس کا اپنا نقطہ طریقہ ہے، تدریس کا اپنا ایک الگ انداز ہے۔ اس تدریس کے اندر ہم نے کون سے خطابت کے کون سے لہجے کو اختیار کرنا ہے، یہ اس کا علیحدہ انداز ہے۔ تحریک جو انقلابی ہے اس کا پھر ایک علیحدہ انداز ہے کہ وہاں پر بندے کے اندر جوش بھی ہو، جذبہ بھی ہو، وہ ساری کی ساری چیزیں پیدا ہو کہ جو اگلے کے اندر پیدا کر سکے۔ اور ایک ہے اصلاحی اور سماجی، اس کے بغیر کر لیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ ایک ہے اصلاحی اور انقلابی۔ سماجی، اصلاحی کیا ہے؟ جیسے تبلیغی حضرات عموماً گفتگو کرتے ہیں، سماج جو ہے نا، رسم و رواج کے حوالے سے معاشرے کو سماج کہا جاتا ہے، ایک اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اصلاحی اور سماجی، یہ کئی ساری قسمیں آپ حضرات کے سامنے، ان میں سے حضرت نے کچھ رکھی تھی، کچھ میں نے مزید رکھی ہیں۔ اب اصل سبق ہمارا کیا ہے؟ خطابت کے محاسن۔ محاسن کے اندر سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے، بندہ اس لیے سیکھ رہا ہے کہ میں اس سے کیا کروں گا، معاشرے کے اندر اپنا نام ظاہر کروں گا، معاشرے کے اندر اس خطابت کے ذریعے میں اپنی پہچان کروں گا، یا اس کے ذریعے میں اپنے مفادات حاصل کروں گا، تو یہ خطابت اس کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگی؟ وبال جان ہوگی۔ کیا ہوگی؟ وبال جان ہوگی۔ ریاکاری سے نبی علیہ السلام کی سخت ممانعت ہے، اس پر آپ علیہ السلام کی کئی ساری روایات موجود ہیں۔ دوسرا خطابت کا جو محسن ہے وہ کیا ہے؟ روانی۔ کیا ہے؟ روانی۔ بولنے کے اندر کیا ہو؟ روانی ہو۔ زبان آپ کی رکنی نہیں چاہیے، لیکن یہ بولنے کے اندر حضرت کی جو حضرت نے ایک مثال دی، وہ مثال سب کے ذہنوں میں آنی چاہیے۔ طوطے کی طرح لڑنا نہیں ہے۔ بولنے سے مراد یہ ہے کہ جو آپ نے میدان پکڑا ہے، جو موضوع پکڑا ہے، اس موضوع سے آپ نے دائیں بھی نہیں ہونا، بائیں بھی نہیں ہونا، اسی موضوع کے اندر آپ نے کیا ہے؟ روانی اختیار کرنی ہے۔ اب کسی کو موضوع ملا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب سیرت کا موضوع بہت وسیع موضوع ہے، بہت لمبا موضوع ہے۔ اب مطلق عنوان دیا گیا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بندہ
نبی علیہ السلام کے غزوات کی طرف چلا جائے، آپ علیہ السلام کی سنت اتوار کی طرف چلا جائے، مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ موضوع وسیع ہے۔ اب کسی نے کیا کر دیا، خاص کر دیا نبی علیہ السلام کے موضوع کو، کہ نبی علیہ السلام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوات کے ساتھ کیا کر دیا، آپ علیہ السلام کی سیرت کا موضوع ہے، اور خاص ہے کس کے ساتھ؟ غزوات کے ساتھ، کہ نبی علیہ السلام نے غزوات کیسے کیے، آپ علیہ السلام بنفس نفیس خود کیسے شریک ہوئے، آپ علیہ السلام نے کیسے احکامات جاری کیے، کیسے جو ہے صحابہ کو اس کے اندر تیار کیا۔ تو اب یہ موضوع کیا ہو گیا، سیرت کے اندر سے نکل کر ایک عنوان کے اوپر کیا ہو گیا، محدود ہو گیا۔ اب اگر کوئی کیا کرتا ہے، روانی اختیار کرتا ہے غزوات کے موضوع کے اوپر، چلتا ہے اور ایک دم غزوات سے اتر جاتا ہے، اور پھر نبی علیہ السلام کا حلیہ بیان کرتا ہے، تو کیا ہو جائے گا، روانی فصاحت بلاغت کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو یہ خطابت کا دوسرا محسن کیا ہے، کہ آپ کے موضوع کے اندر روانی ہو، اور اس روانی سے مراد یہ ہے کہ آپ جس موضوع کو اختیار کر چکے ہیں اس سے دائیں بائیں اپنے ہٹنا نہیں ہے۔ فصاحت اور بلاغت کی اچھی تعریف آپ نے حضرت ساجی سے سن لی۔ تیسری چیز جو میں نے پہلے آپ حضرات کے سامنے رکھی، موزونیت، مقام کا تعین، جگہ کا تعین۔ اب آپ کو موضوع دیا گیا ہے اصلاح کے حوالے سے، آپ کو موضوع دیا گیا ہے اصلاح کے حوالے سے، وہاں پر آپ گفتگو کریں جہاد کے حوالے سے، تو کیا ہے، مقام تبدیل ہونے سے کیا ہو جائے گا، آپ کا جو عنوان ہے اس کی کیا ہو جائے گی، نسبت ختم ہو جائے گی، اور سامعین جس کے لیے آپ حضرات کے سامنے بیٹھے تھے پھر وہ آپ کی گفتگو کو اس انداز میں نہیں سنیں گے۔ تو موزونیت کو کیا کرنا، سمجھنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ مقام کا تعین کرنا یہ انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے، دلیل۔ دلیل کیا چیز ہے، دلیل اور استدلال۔ آپ دلیل دے رہے ہیں تو وہ دلیل بھی آپ کی کیا ہو، مضبوط ہونی چاہیے، چاہے وہ دلیل عقلی ہو، چاہے وہ دلیل نقلی ہو، کسی بھی صورت کی دلیل ہو، وہ دلیل کیا ہونی چاہیے، مضبوط ہونی چاہیے۔ اب آپ نے قرآن سے ایک آیات پیش کر دی، ٹھیک ہے، اور جو آپ نے جہاد کے اوپر مثال لے لو، جہاد کے اوپر آپ نے دلیل پیش کی، قرآن سے آپ ثابت کر رہے ہو کہ اس آیات سے اللہ جہاد کو کیا کر رہے ہیں، ثابت کر رہے ہیں، لیکن جو آیات آپ لے کر آئے وہ جہاد کی ہے ہی نہیں، وہ جہاد کے حوالے سے ہے ہی نہیں، وہ کسی اور حوالے سے ہے۔ تو اس سے بھی کیا ہوگا، آپ کو سننے والوں کے اندر جو پڑھے لکھے ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، وہ کیا کریں گے، آپ کی گفتگو سے انحراف کریں گے، وہ آپ کی گفتگو کو نہیں سنیں گے۔ کیوں؟ اس کی ایک آسان مثال ابھی دے رہے ہیں، ابھی ہمارے سامنے ایک مثال پیش آئی، صحابی کا نام ذہن میں نہیں آیا، فوراً بیٹھے بیٹھے آپ کے سامنے نام ابھی بتا دیا آخر میں نا، کیا نام بتایا، ثابت ابن قیس۔ کیا ہوا، گوگل کے ذریعے فوراً کیا کیا، سرچ کیا اور آپ کو بتا دیا۔ آج کل دنیا دار، دنیاوی طبقہ، یونیورسٹی کا طبقہ، کالج کا طبقہ، وہ ایسا بیٹھا ہوا ہے، ایسا تیار ہے کہ آپ ایک بات نکالیں منہ سے، وہ فوراً قرآن و حدیث کے حوالے سے گوگل کرتا ہے اور آپ کے اوپر اعتراض کرتا ہے۔ تو آپ کی دلیل بھی کیا ہو، مضبوط ہو، اور آپ جس چیز سے استدلال کر رہے ہیں اور جو استدلال آپ ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ استدلال بھی کیا ہو، مضبوط ہونا چاہیے، دلیل بھی مضبوط، استدلال بھی مضبوط۔ پانچویں چیز اثر انگیزی۔ کیا ہے، اثر انگیزی۔ اثر انگیزی ہے کہ آپ کی گفتگو کے اندر کتنی قوت ہے، کتنی للکار ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ نے تقریر شروع کی، ایک محفل سیرت النبی کے حوالے سے آپ نے گفتگو شروع کی اور آپ نے تبلیغی بھائیوں والا لہجہ اختیار کیا ہوا ہے، آہستہ آہستہ، حاجی ثناء اللہ صاحب والا مدرسے کی زبان میں کہتے ہیں، آپ نے وہ لہجہ اختیار کیا ہوا ہے، تو اس سے محفل کے اوپر اثر انداز آپ نہیں ہو سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ان کے سامنے ثابت نہیں کر سکتے ہیں، آپ اپنی گفتگو کو، اپنی بات کو ان سے منوا نہیں سکتے ہیں۔ تو آپ کو لہجہ ایسا اختیار کرنا ہے کہ آپ تقریر شروع کریں،
تقریر کا ابتدا کیا ہو، آہستہ ہو، اس کے اندر جوش نہیں دکھانا۔ ہمارے یہاں مدارس کے طلبہ کے اندر غلطی کیا ہوتی ہے کہ وہ جیسے اسٹیج پر چڑھ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ بس شروع ہو جاتے ہیں، وہ خطبہ شروع کرتے ہیں تو نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، خطبہ ختم ہوتا نہیں ہے، ان کا سانس پہلے کیا ہو جاتا ہے، پھول جاتا ہے۔ تو آپ نے ابتدا میں کیا کرنا ہے، آہستہ آہستہ کیا کرنی ہے، اسپیڈ پکڑنی، درمیان میں آئیں۔ ابتدائی آپ کا بالکل سلو ہونا چاہیے، وسطانیہ جو ہے نا، درمیان جو ہے آپ کا، اس کے اندر آپ نے جوش پکڑنا ہے۔ کیا کرنا ہے، ہر محفل کے اعتبار سے آپ نے دیکھنا ہے کون سی محفل کے اندر، کون سی مجلس کے اندر جوشیلا انداز اختیار کرنا ہے، اور کون سی مجلس کے اندر جوشیلے انداز کو چھوڑ دینا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جوشیلے انداز کی جگہ ہو، وہاں آپ کیا کر دیں، تبلیغی حضرات کی صفت کو اختیار کر لیں، اور تبلیغی حضرات کی جگہ پر جائیں جوشیلا انداز اختیار کر لیں، فاروقی صاحب کا انداز اختیار کریں، پھر آپ کی گفتگو کو کوئی سنے نہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ کا وسطانیہ کیا ہو، جو درمیانہ حصہ ہے، وسطانیہ ہے، اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، عروج پکڑنا ہے۔ اور پھر جب آپ کا اختتام ہونا، اس اختتام پر آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آہستہ آہستہ اپنے جوش کو ختم کرنا ہے۔ تو ابتدائیہ بھی کیا ہونا چاہیے، مدم ہونا چاہیے۔ وسطانیہ کے اندر آپ کی کیا ہو، آواز اونچی ہونی چاہیے۔ اور یہاں پر عرب کا ایک نقطہ بتا دیں کہ اہل عرب کیا پسند کرتے ہیں، اہل عرب کے ہاں پسند کیا جاتا ہے خطیب لوگوں کی اس صفت کو کہ وہ اونچی آواز میں کیا کرے، گفتگو کرے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا مقررین اکثر گفتگو کرتے ہیں، ان کی آواز کیا ہوتی ہے، اونچی ہوتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے، اونچی ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، اور بھاری بھرکم آواز ہوتی ہے۔ تو آپ کی آواز کے اندر یہ تین صفات موجود ہوں گی تو آپ کی جو گفتگو ہوگی یہ سامعین پر اور سننے والوں پر کیا ہوگی، اثر انداز ہوگی۔ چھٹی چیز جامعیت ہے۔ چھٹی چیز کیا ہے، جامع معنی تقریر آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ آپ تقریر تیار کریں، آنے والے ہفتے اس کا موضوع ہے تقریر کی تیاری کا طریقہ کار۔ تقریر ایسی ہو کہ آپ عنوان سیرت النبی ہی لے لیں، عنوان سیرت النبی لے لیں۔ اب آپ اس کے اندر خطبے کے بعد نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم الی آخری کے بعد آیات بھی ایسی ہو جو سیرت کے حوالے سے ہو۔ پھر آپ جو حدیث لے کر آئیں وہ پھر سیرت کا جو مطلق موضوع آپ کو دیا گیا ہے اس مطلق موضوع کے حوالے سے کیا ہو، حدیث بھی ہو، آیات بھی ہو۔ تو یہ آپ کا ابتدا بن گیا۔ یہ جامعیت کی کیا ہوگی، پہلی سیڑھی ہوگی، سمجھ میں آ گئی۔ پھر اس کے بعد آپ آہستہ نیچے آئیں، پھر آپ علماء کرام کے جو ہے، مشائخ کے، اسلاف کے، ان میں سے کسی کے قول کو کیا کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے نقل کریں، اور ان مشائخ کو نقل کریں کہ جن مشائخ کی ہمارے ہاں کیا ہے، دلیل مانی جاتی ہے، تسلیم کی جاتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی۔ ایک یہ آپ نے کرنا ہے، جامع تقریر تیار کرنے کے لیے قول بھی ان ائمہ کا ہو جو قول ہمارے ہاں کیا ہو، وہ ائمہ ہمارے ہاں معتبر ہوں۔ اور پھر اس کے ساتھ آپ نے سیرت کے اندر جب دلائل لانے ہیں تو دلائل کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، عام ان لوگوں کے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین ہیں، جو اسلام کے مخالفین ہیں، جو قرآن و حدیث کے مخالفین ہیں، انہوں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریفات پر کتابیں لکھی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہترین سیرت کسی کی بھی نہیں ہے۔ یہ ان منکرین نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، اسلام اور قرآن شریعت کا انکار کرتے ہیں، آپ ان کی کتابوں کو بھی لیں، ان کے بھی دلائل اپنی سیرت میں لے کر آئیں۔ اس سے کیا ہوگا، آپ جب عام لوگوں کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو قرآن و حدیث سے اور دیگر اہل منکرین کے اقوال سے لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو لوگ کیا سمجھیں گے پتہ ہے، وہ سمجھیں گے کہ ان علماء کا ذہن کیا ہے، وسیع ہے، یہ علماء دنیا کو سمجھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ پھر وہ آپ کی گفتگو کو کیا کریں گے، اور اچھے انداز میں
سننے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نبی علیہ السلام کی سیرت پر، یہ سیرت کا عنوان اس لیے لیا کہ یہ مثال آسان ہے۔ آپ پھر نبی علیہ السلام کے اس عنوان کے مطابق جو مطلق عنوان آپ کو دیا گیا ہے اس کے اوپر کوئی ایک قصہ جو احادیث سے صحیح روایت سے ثابت ہو وہ لے کر آئیں، اور پھر آخر میں اس جو ہے کیا کہتے ہیں اس عنوان کے جو خلاصہ نکل جائے، جو اس تقریر کا خلاصہ نکلے کہ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا۔ اتنی ساری تقریر جو ہم نے 3 صفحے کی تیار کی، لوگوں کے سامنے رکھی، لوگوں نے سن لی، اور میں وآخر دعوانا کہہ کر چلا گیا۔ اب لوگوں کو یاد تھا کہ یہ واقعہ سنا، یہ روایت سنی، اس منکر کا قول سنا اور اس ائمہ کا قول سنا، بس فضائل سنا دیا، ختم ہو گیا۔ اب لوگ تو یہ فضائل یاد رکھ کے کیا کریں گے، بھول جائیں گے، لیکن ہمیں کیا فائدہ ہوا، ہم نے لوگوں کو کیا فائدہ دیا۔ تو اس تقریر کا جو آپ خلاصہ نکالو گے نا، کہ اس سے مثال کے طور پر اس سیرت سے ہمیں یہ خلاصہ مل رہا ہے، یہ نقطہ مل رہا ہے، یہ مفہوم مل رہا ہے، یہ بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو اگر ہم عملی شکل میں اختیار کر لیں تو ہم دینی طور پر بھی اور دنیاوی طور پر بھی کیا ہو جائیں گے، کامیاب کامران ہو جائیں گے۔ یہ نقطہ اگر آپ آخر میں خلاصے کے طور پر لوگوں کے سامنے رکھیں گے، وہ آپ کی پوری تقریر بھول جائیں اور اس ایک نقطے پر عمل کر لیں، آپ کے لیے کیا ہو جائے گا، آخرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو جامع اس طریقے سے ہونی چاہیے۔ اور آخری جو محسن ہے وہ کیا ہے، اخلاق اور معیار۔ اخلاق اور معیار، ہمارے خطبہ ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن بعض خطیب اس طرح ہیں کہ وہ جب اسٹیج پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ہاتھ کے جو اشارے ہیں، کبھی ادھر ہاتھ اوپر پھینک دیا، کبھی ادھر پھینک دیا، یہ اشارے کیا ہوں، اس طریقے سے نہ ہوں۔ اگر اوپر کی طرف اشارہ کرنا ہے طریقے کے ساتھ، ایسے نہیں ہونا چاہیے بالکل آسان انداز میں بندہ اوپر کی طرف اشارہ کر لے، دائیں کرنا ہے تو پھر دائیں طرف سکون سے ہاتھ لے کر جائے۔ تو اخلاق کا معیار کیا ہے، یہ ہم سے اسٹیج پر کبھی بھولنا نہیں چاہیے، اس کا دامن کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور گفتگو کے اندر اخلاق کا معیار یہ ہو کہ اگر آپ نبی علیہ السلام کا نام لیں تو صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھیں اور سامعین سے بھی کہیں کہ آپ کہہ دیں، اور اگر صحابہ کا نام آ جائے تو رضوان اللہ علیہم اجمعین پٹول سرا اور جمع کیا کر دیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اگر ایک کا آ جاتا ہے تو رضی اللہ عنہ اور رضی اللہ عنہ صحابیہ کا، اگر ائمہ کا نام آ جاتا ہے تو اس میں رحمہم اللہ۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ آپ کی گفتگو کے اندر کیا ہو، یہ سارے کے سارے ادب ملحوظ خاطر ہونے چاہیے، اور آپ کی گفتگو کا معیار یہ ہو کہ الفاظ کیا ہوں، نرم ہوں، کہ اگر آپ گفتگو کریں لوگوں کے دلوں کو اس طور پر چیریں کہ وہ خدا کی وحدانیت کو سمجھتے ہوئے خوف ان کے اندر پیدا ہو۔ اس طور پر آپ لوگوں کے دلوں کو اپنے الفاظ سے نہ چیریں کہ ان کو آپ سے کیا ہو جائے، نفرت ہو جائے۔ تو اخلاق اور معیار، یہ خطابت کے محسن کا آخری جو ہے 7ویں قسم تھی۔ 7 محاسن میں خطابت کے ٹوٹل ہیں۔ اور عیوب کیا ہیں، ریاکاری، خودنمائی، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا، مشکل الفاظ سے اپنے آپ کو بچانا، لفاظی سے کیا کرنا، بچانا۔ لفاظی سمجھتے ہیں؟ لفاظی کہ ایک خطیب کیا کرتا ہے، اس طرح کہہ دے کہ یہ گلاس میں نے اٹھا دیا، یہ گلاس اس نے اٹھا دیا، یہ گلاس اس نے رکھ دیا، بار بار اس جملے کو لفاظی کرنے سے کیا کرنا، اپنے آپ کو بچانا۔ اور کچھ لفاظی قسم کے الفاظ اس طرح ہوتے ہیں کہ ایک ہی چیز کو کئی الفاظ سے کیا کرنا، بیان کر دینا، کئی زاویوں سے اس کو کیا کر دینا، بیان کر دینا، یہ لفاظی کہلاتی ہے۔ تو لفاظی سے اپنے آپ کو کیا کرنا، بچا کے رکھنا، اور اپنے لہجے پر، اپنے آپ پر قابو رکھنا، کہ یہ نہ ہو کہ آپ تقریر کرتے کرتے اتنے جوش میں آ جائیں کہ ٹیبل بھی اسٹیج سے نیچے ہو، کرسی بھی اسٹیج سے نیچے ہو، ڈائس بھی اسٹیج سے نیچے ہو، یا آپ کی زبان کیا ہو، وہ غصے کے اندر اتنی بے قابو ہو جائے کہ آپ نام نبی کا لیں اور بول کچھ اور رہے ہوں۔ تو
اپنے آپ پر کیا ہو، آپ کو مکمل اختیار اور کنٹرول ہو۔ اور چوتھی قسم کیا ہے کہ لمبے کلام سے اپنے آپ کو کیا کرنا، بچا کے رکھنا، لمبی گفتگو سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ جہاں آپ کو موقع ملے 7 منٹ کا، آپ وہاں 5 منٹ گفتگو کریں، جہاں 5 منٹ کا موقع ملے وہاں اپنی بات 3 منٹ میں کر دیں۔ تو طول کلام سے اپنے آپ کو کیا کرنا، بچا کے رکھنا۔ اور پانچویں بات ریاکاری، پانچویں بات عیوب کے اندر کیا ہے، وہ ہے غلط بیانی۔ کیا کرنا، غلط بیانی۔ اسی چیز کے اندر آ گیا کہ اگر آپ کوئی بات بغیر دلیل کے کریں گے تو وہ غلط بیانی کے زمرے میں آئے گی۔ اگر آپ کوئی چیز ثابت کریں گے تو وہ کیا ہوگا، غلط بیانی کے زمرے میں آئے گی۔ چھٹی قسم کیا ہے، یکسانیت۔ کیا چیز ہے، یکسانیت، کہ آپ کا سارا جو آپ نے خاکہ تیار کیا ہے، تقریر تیار کی ہے، وہ ساری کی ساری ایک ہونی چاہیے۔ یعنی وہی موضوع والی بات آ گئی کہ اس میں دائیں بائیں آپ نے ہونا نہیں ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں، یہ عیوب کے اندر شامل ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ اور عملی فنی ترتیب کیا ہے، وہ تقریر کی تیاری کے اندر آپ حضرات کے سامنے ترتیب رکھ دی جائے گی۔ تو کتابت کے جو محاسن ہیں اور عیوب ہیں، محاسن کتنے ہیں، 7 ہیں، عیوب کتنے ہیں، وہ بھی 6 ہیں۔ محاسن کے اندر پہلا کیا ہے، اخلاص ہے، دوسرا کیا ہے، روانی فصاحت بلاغت ہے، تیسری چیز موزونیت ہے، اور چوتھی چیز کیا ہے، دلیل اور استدلال ہے، پانچویں چیز کیا ہے، اثر انگیزی ہے۔ کیا ہے، اثر انگیزی ہے۔ چھٹی چیز کیا ہے، جامعیت ہے، جامع معنی کیا ہو، کلام ہو۔ اور ساتویں چیز کیا ہے، اخلاق اور معیار ہے، اخلاق اور معیار ہے۔ اور خطابت کے عیوب کے اندر 6 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے، ریاکاری، خود نمائی۔ دوسری چیز کیا ہے، مشکل الفاظ۔ تیسری چیز کیا ہے، غصہ بے قابو لہجہ، کہ اپنے جسم پر کنٹرول نہ ہو۔ مثال آپ کے سامنے ہے، کئی سارے خطیب اسٹیجوں سے گرے ہیں۔ اور پانچویں چیز کیا ہے، طول کلام ہے۔ چوتھی چیز طول کلام ہے، پانچویں چیز غلط بیانی ہے، اور چھٹی چیز کیا ہے، یکسانیت ہے۔ تو یہ خطابت کے عیوب ہیں، 6 عیوب، 7 محاسن، اور مختصراً تفصیل آپ حضرات کے سامنے رکھی ہے۔ اکابر اساتذہ آپ کو آنے والے جمعراتوں سے انشاءاللہ پڑھائیں گے، اور مفید لیکچر آپ کے سامنے ہوں گے۔ اور وہ اساتذہ ہیں جو ہم نے خطابت کے صرف معیار کے ہم نے چنے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو انشاءاللہ چھٹی کسی نے نہیں کرنی، باقاعدہ طور پر آنا ہے، اور تفصیل کے ساتھ اپنے اسباق کوشش کریں، لکھیں یہ نقطے، آپ کو ان سے بہت فائدہ ہوگا۔ ابھی آپ حضرات اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں، اور جو تقریر آپ حضرات کو دی ہے نا، اس کو آپ نے اونچی آواز میں بغیر کسی اس کے خوف کے، سمجھ میں آ گئی، پریشانی کے،